أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مستونہ کے بعد سورۃ الزمر کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ متقی کون ہے، پرہیزگار انسان کون ہے، اور اللہ رب العزت کا تقوی اپنانے والا اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بیان کیا والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ شخص جو سچ لے کر کے آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اس سچائی کو تسلیم کیا، اللہ کے پاس وہی متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ مفسرین نے اس آیت میں والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، وصدق به، اور جس نے تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذکر کیا۔ حضرات، اس کائنات میں اور اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کی جماعت سب سے افضل جماعت ہے اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد طبقہ صحابہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے اور ان کی جو اہمیت ہے، وہ رہتی دنیا تک کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے، نہ اگلوں نے کبھی ان کے مقابلے کے قابل رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک مثال کے ذریعے ان صحابہ کی اہمیت کو سمجھایا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا،
کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، سونا صدقہ کرے اللہ کی راہ میں، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو یہ جو صحابہ کی جماعت ہے ان کے ایمان اور خلوص نیت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک مد بھی جو، ایک مد بھی گیہوں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ ایک پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے والے نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک مد کیا، آدھا مد بھی اگر صحابہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو اس کے مقابلے میں ایک پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرنے والے ان کے برابر کو پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اب جب صحابہ کا تذکرہ ہم چھیڑتے ہیں اور صحابہ پر جب گفتگو کرنا یا بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی اس شخصیت اور اس ہستی کا نام آتا ہے جس ہستی کو زبان رسالت نے یہ گواہی دی اور ان الفاظ میں یاد کیا کہ اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد، اس روئے زمین پر نبیوں کی جماعت کے بعد اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل بشر ہے تو یہی وہ ہے جو نبی کا ساتھی ہے، نبی کا دوست ہے اور نبی کا رفیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پیارے نبی نے ان الفاظ میں آپ سے چاہت اور پیارے نبی نے ابو بکر کو لے کر ان الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اس زمین پر دوست بناتا، جگری دوست کا مقام دیتا تو وہ مقام اور وہ رتبہ ابو بکر کو حاصل ہوتا، ولیکن اللہ اتخذنی خلیلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا جگری دوست بنایا ہے تو ابو بکر یہ میرا بھائی ہے، ابو بکر یہ میرا دوست ہے۔ تو پیارے نبی نے ابو بکر سے الفت و محبت کے نام پر آپ نے اپنی زبان سے کئی ایک مرتبہ اس بات کی گواہی دی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت، اس کی سب سے بڑی گواہی، جب آپ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے 10 صحابہ کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی، جنتی ہونے کی ضمانت آپ نے دی، تو اس میں سب سے پہلے جس ہستی کا نام آپ نے ذکر کیا، کہا ابو بکر فی الجنہ، یہ ابو بکر جنتی ہے۔ یہاں سے اس فہرست کا آغاز ہوتا ہے، بقیہ 9 نام پیارے نبی نے ذکر کیے بتائے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہوئے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو نام تھا، گرچہ کہ ابو بکر کے نام سے وہ مشہور ہیں، یہ ابو بکر ان کی کنیت تھی، اصل میں ان کا نام تو عبداللہ تھا، عبداللہ بن عثمان، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تھا، عبداللہ ان کا نام، عثمان ان کے والد کا نام، وہ جو آگے چل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابو بکر کے ذریعے مشہور ہیں۔ اور رہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب کی، آپ کے لقبوں کی، 2 القاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشہور ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے عتیق، یعنی آزاد انسان، آزاد شخص، اور دوسرا جو لقب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ ہے صدیق، اور اسی دوسرے لقب سے ابو بکر مشہور بھی ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے ابو بکر کو یہ لقب اس وقت دیا جب ایک موقع تھا کہ نبی علیہ السلام ساتھ میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین چاروں کے چاروں احد پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ احد پہاڑ کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ احد پہاڑ ان چاروں کے چڑھنے کی وجہ سے خوشی سے جھوم رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ پیارے نبی نے احد پہاڑ پہ قدم مارا اور قدم مارنے کے ساتھ اپنی زبان سے کہا اثبت یا احد، اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، رک جاؤ، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کیونکہ تمہارے اوپر آج ایک نبی کھڑا ہے، نبی کے ساتھ ایک صدیق کھڑا ہے، اور صدیق کے ساتھ 2 شہید بھی تمہارے اوپر آج کھڑے ہیں۔ پیارے نبی نے ابو بکر کو صدیق ہونے کا لقب اس موقع سے دیا۔ اب سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملا صدیق، یہ 2 وجوہات کی بنیاد پر ملا، یا اس کے پیچھے 2 واقعات بڑے مشہور ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو جب بعثت ملی، آپ کو نبی بنایا گیا، یہی وہ ہستی تھی ابو بکر کی جس نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا، جو سب سے پہلے پیارے نبی کو تصدیق کیے تھے اور آپ کے گرویدہ ہوئے تھے، آپ کی باتوں کو تسلیم کیے تھے۔
دوسرا مشہور واقعہ جس کی بنیاد پہ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا وہ یہ معراج کا وہ مشہور واقعہ، جب پیارے نبی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، اور اسی رات آپ واپس بھی آئے، اور پھر واپس آپ بیت المقدس سے خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ جب صبح پیارے نبی نے یہ واقعہ سنایا قریش کے پاس، مکہ والوں کے پاس جب آپ نے یہ معاملہ سنایا، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے، جو کمزور ایمان والے تھے جو اس واقعے کو تسلیم نہ کر سکے، اور جو نبی کے دشمن تھے انہیں اس بات کا موقع مل گیا اس ایک چیز کو رکھ کر ایمان والوں کو ایمان سے پھیرا جا سکتا ہے۔ مکے سے لے کر ملک شام کا سفر 1 مہینے کی مسافت لگتی ہے جانے میں، 1 مہینے کی مسافت آنے میں، اور اوپر سے معراج کا الگ واقعہ جو آسمانوں کی سیر ہوئی تھی، اس سب کو چھوڑ کر اس ایک بات کو رکھ کے لوگوں کو دین سے پھیرا جا سکتا ہے، دین سے موڑا جا سکتا ہے۔ ابو بکر کو ابو جہل نے بتایا، اے ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی تمہیں کہے، اگر کوئی تمہارے پاس یہ بتائے کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور جا کے واپس بھی آیا، کیا تم مانو گے، تسلیم کرو گے؟ ابو بکر نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے میں ہرگز اس کی بات کو نہیں ماننے والا، نہیں تسلیم کرنے والا۔ ابو جہل خوش، کافر خوش، انہیں اس بات کا یقین تھا، جس ایک شخص پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ محمد کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا، آج وہ بھی ہماری بات ماننے پہ اتر آیا ہے۔ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر یہی بات تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے، کیا محمد کا نام سننا تھا؟ کیا ابو جہل کی زبانی پیارے نبی کا نام سننا تھا؟ ابو بکر کی زبانی یہ نکل پڑا، اگر محمد میرا ساتھی یہ بات کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں مانتا ہوں۔ اسی بنیاد پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ یہی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بھی اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، پیارے نبی نے ابو بکر کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، ابو بکر کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جس نے ایسے موقع سے مجھے اپنایا تھا جب ساری دنیا مجھے انکار کر چکی تھی، ایسے موقع سے اس نے مجھے مانا تھا جب سب نے مجھے رد کر دیا تھا، سب نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر کا اتنا بڑا احسان مجھ پر ہے۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیات ہیں، اگر اس کی ہم بات کریں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات پہ سلف میں سے کسی کا قول ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا ابو بکر کو جو اتنا بڑا رتبہ ملا، اتنا بڑا جو مقام ملا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل بشر ہے، یہ نہ ابو بکر کی نمازوں کی بنیاد پہ ملا، یہ نہ ابو بکر کے روزوں کی بنیاد پہ ملا، یہ نہ ابو بکر کے صدقہ و خیرات کی بنیاد پہ ملا۔ ہو سکتا ہے صحابہ نے ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے بھی ہوں اور صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہوں۔ ابو بکر کو یہ جو رتبہ ملا، یہ جو مقام ملا، ان کے دل میں موجود ایمان کی بنیاد پہ ملا ہے، ان کے دل میں موجود ایمان کی بنیاد پہ ملا ہے۔ ابو بکر کے دل کے ایمان کا وہ معیار ہے جو اس امت میں کوئی اس ایمان کے معیار کو پہنچ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح قول ہے، صحیح روایت ہے، کہا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں پوری امت کے ایمان کو رکھ دیا جائے، ایک ابو بکر کے ایمان کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ ابو بکر کا ایمان کا وہ معیار ہے، ابو بکر صدیق کے ایمان کا وہ معیار ہے، پوری امت مل کر بھی اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس ایمان کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو واقعہ سنایا، گزشتہ امتوں کا واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص بیل ہانک رہا ہے، بیل ہانکتے ہانکتے اچانک وہ بیل پہ سوار ہو گیا اور بیل کی سواری کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بیل کی سواری وہ کر رہا تھا، بیل بول پڑا، اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا وَإِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ،
کہا دیکھو ہم سواری کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم تو ہل جوتنے کے لیے، کھیتی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ واقعہ سنا تعجب کرنے لگے، ابقرۃ تتکلم، کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے کیا؟ کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے کیا؟ پیارے نبی نے فوراً اسی وقت کہا لوگوں تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اس بات کو؟ میرا ابو بکر اس بات کو مانے گا، میرا عمر اس بات کو مانے گا۔ حالانکہ وہ بھی انکار کرنے والے نہ تھے، بس انہوں نے ایک لمحے کے لیے تعجب کیا تھا، نبی کی بات پر ایک لمحے کے لیے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ پیارے نبی نے کہا میرا ساتھی ابو بکر کیسا ہے؟ اسے ایک لمحے کی بھی تعجب نہیں ہوگی، ایک لمحے کی بھی جھجک نہیں ہوگی۔ تم مانو یا نہ مانو، ابو بکر میرا اس واقعے کو مانے گا اور عمر میرا اس واقعے کو مانے گا۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے اخلاق و کردار کی جو بات ہے، ان کے اخلاق و کردار کی جو کیفیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جو ہم پڑھتے ہیں، نبی کے اخلاق کو جو ہم سنتے ہیں، نبی کے اخلاق کو جو ہم سمجھتے ہیں، ابو بکر کے اخلاق بالکل نبی کے اخلاق کے عکس ہیں۔ پیارے نبی کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کیریکٹر ہے، ابو بکر صدیق کے وہی اخلاق ہیں، وہی کیریکٹر ہیں اور آپ کا وہی مزاج ہے۔ سیرت میں اس بات کی گواہی ملتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مکہ چھوڑ ہجرت کر جانے کا ارادہ کیا، جب سارے صحابہ ہجرت کر رہے تھے، ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے سوچا میں بھی یہاں سے نکل چلا جاتا ہوں، ہجرت کر جاتا ہوں، یہاں اللہ کی عبادت کی آزادی نہیں مل رہی ہے۔ ابو بکر اپنا سارا ساز و سامان لیے اور مکے سے باہر نکل رہے تھے۔ راستے میں ایک قریش کا ایک سردار جس کا نام تھا ابن الدغنہ، اس نے روکا، دیکھا ابو بکر پورا ساز و سامان لیے نکل رہا ہے۔ اس نے تعجب کیا، کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، کہا اے ابو بکر تمہارا جیسا انسان نہ یہاں سے نکل سکتا ہے، نہ کسی کے بس کی بات ہے کہ اس کو نکالے۔ تمہارا جیسا انسان ہمارے معاشرے میں رہے، ہمارے ساتھ رہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہا اے ابو بکر تم تو وہ ہو جو رشتہ داری کو نبھاتے ہو، لتصل الرحم وتحمل الکل، اوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، اوروں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتے ہو، غریب اور ناداروں کو تم کما کے دیتے ہو، جو بیچارے ہیں بے سہارے ہیں ان کی تم مدد کرتے ہو۔ یہ جو اوصاف، یہ جو اخلاق ابو بکر کے بتائے، بالکل یہ وہی اخلاق تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی کے موقع سے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، سہمتے ہوئے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن الفاظ سے پیارے نبی کو حوصلہ دیا وہ یہی الفاظ تھے، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے آقا ہرگز ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اخلاق بتائے تھے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی کے وہی عین اخلاق بتائے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبادتوں کے جس معیار پہ تھے، عبادتوں کے جس ٹاپ درجے پر تھے، اس درجے پر شاید ہی کوئی پہنچ سکتا ہو۔ عام طور پہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی ایک عمل کے ساتھ زیادہ جڑا ہوتا ہے، زیادہ لگا ہوتا ہے۔ کسی کو نمازوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک مرتبہ نفل نماز کے لیے کیا کھڑا ہو گیا، لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا، کثرت رکعات پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ رکعتیں پڑھے۔ کسی کو روزوں میں بڑی محبت ہوتی ہے، روزوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، ہر ہفتے روزے رکھے گا، نفل روزے، ہر مہینے نفل روزے رکھے گا۔ کسی کو صدقہ و خیرات سے بڑا لگاؤ ہوگا، عبادتوں میں کمزور ہے، نمازوں کی پابندی اتنی خاصی نہیں ہے، یا روزے بھی اتنے خاصے نفل روزے اہتمام نہیں کرتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات خوب کرتا ہوگا۔ یہ ایک ابو بکر وہ ہستی تھی جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعزاز حاصل کیا کہ ابو بکر ہر روز ہر عبادت میں ایک ہی انداز کا جذبہ دکھایا کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا مجلس میں، من اصبح منکم اليوم صائما، من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ کون آج روزے سے، کون آج روزے سے؟ پورا مجمع خاموش، ایک ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے، انا، اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔
میں روزے سے ہوں۔ پیارے نبی نے دوبارہ سوال کیا، کہا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں کا کون ایسا ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کیا ہو، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ پورا مجمع خاموش، ایک ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے، انا، اللہ کے نبی آج میں نے مریض کی عیادت کی۔ آپ نے پوچھا من اطعم اليوم مسکینا، کون ایسا ہے جس نے آج مسکین غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک ابو بکر کی آواز آتی ہے، انا، اللہ کے نبی میں نے کیا۔ آپ نے پھر پوچھا من تبع منکم اليوم جنازتن، کون آج ایسا ہے جو جنازے کے پیچھے گیا ہو، کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ ابو بکر نے کہا میں۔ پیارے نبی نے جب ہر سوال پر ابو بکر کا ہاتھ اٹھتے اور ابو بکر کا اقرار چلتے دیکھا، آپ نے کہا اگر یہی اوصاف کسی انسان کے اندر جمع ہو جائے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز کہ جس ہستی کو بار بار جنت کی ضمانت دی جائے، بار بار جنت کی بشارت دی جائے۔ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا آپ نے ذکر کیا۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، جو نفل نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کو باب الصلاۃ سے داخل کرے گا۔ جو ایک اور دروازہ ہے باب الصدقہ، جو نفل صدقات زیادہ کرتا ہے اللہ اس کو باب الصدقہ سے داخل کرے گا۔ ایک اور دروازہ ہے باب الجہاد، جو جہاد میں شریک ہوا ہو اللہ اس کو باب الجہاد سے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ ایک اور دروازہ ہے باب الریان، جو نفل روزوں کا کثرت سے اہتمام کرتا ہو اللہ اس کو باب الریان سے داخلہ نصیب کرے گا۔ ابو بکر نے خواہش ظاہر کی، پوچھا اللہ کے نبی کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کیا جس کو جنت کی 8 دروازوں سے بلایا جائے، جنت کی 8 دروازوں سے دعوت دی جائے کہ وہ جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو جائے؟ پیارے نبی نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو سکتے ہو۔ ابو بکر مجھے امید ہے کہ یہ اعزاز تمہیں دیا جا سکتا ہے، جس کو جنت کی بشارت تو بشارت بلکہ جنت کی 8 دروازے سے داخلے کی بشارت دی جائے، اس سے بڑھ کر اعزاز شاید کہ کسی اور کا ہو سکے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کی رفاقت، ابو بکر کا ساتھ ایسے موقع سے نصیب کیا جو موقع کہ آپ کی زندگی کا سب سے دشوار موقع تھا، جو مرحلہ کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا، ہجرت کا مرحلہ، جہاں سفر ایسا کہ قدم قدم پر کٹھنائیاں، قدم قدم پر آزمائشیں، قدم قدم پر جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ایسے موقع سے پیارے نبی کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب کی۔ پیارے نبی اور ابو بکر چل رہے، ابو بکر کا مزاج ایسا، نبی سے محبت ایسی، نبی سے محبت ایسی، کہنے والوں نے یہاں تک کہا ابو بکر کی جو محبت ہے اس محبت کو اگر پوری امت میں بانٹ دیا جائے تب بھی وہ محبت کم بڑھ جائے گی، تب بھی وہ محبت باقی رہ جائے گی۔ ابو بکر کی محبت نبی کو لے کر وہ ختم نہ ہوگی، ایسی محبت نبی کو لے کر ایسا لگاؤ اور نبی کو لے کر ایسی فکر، اور ہر قدم پہ نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار۔ ہجرت کے موقع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، کبھی نبی سے آگے چل رہے ہیں، کبھی نبی سے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیارے نبی نے دیکھا یہ کیا ہے، تھوڑی دیر تک سامنے چلتے ہیں، تھوڑی دیر تک پیچھے چلتے ہیں، آخر آپ نے پوچھ ہی لیا، آخر آپ نے سوال کر ہی لیا، ابو بکر بتاؤ کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے، تھوڑی دیر میرے آگے چلتے ہو، تھوڑی دیر میرے پیچھے چلتے ہو؟ کہا ابو بکر نے اللہ کے نبی مجھے جب جب ڈر لاحق ہوتا ہے کہ دشمن آپ سے سامنے سے حملہ کرنے والا ہے، میں اس خوف سے کہ دشمن کی تیر سب سے پہلے مجھ پہ لگے اور دشمن کا وار میرے سے ہوتے ہوئے گزرے، میں سامنے آ جاتا ہوں، اور سامنے جب جب چلتا ہوں مجھے اچانک ڈر لاحق ہوتا ہے کہیں دشمن آپ کو پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، تو میں اس خوف سے پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ تو ایسے موقع سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کا ساتھ ابو بکر کو نصیب کیا، تو ابو بکر صدیق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے ہیں، غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، دشمن قریب آ پہنچا ہے، اللہ کی توفیق نہ تھی کہ نیچے دیکھیں، سارا اس نے ڈھونڈ لیا، سارا کچھ اس نے تلاش لیا، لیکن توفیق شامل حال نہیں کہ اپنے قدموں کو دیکھے۔ ابو بکر کے دل میں ایک طرح کی گھبراہٹ پیدا ہوئی، ایک طرح کا خوف پیدا ہوا۔ پیارے نبی نے حوصلہ دیا کہ اے ابو بکر کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہو،
کیا خیال ہے ان دو لوگوں کا جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ بھی ہو؟ آپ غور کر کے دیکھیں قرآن کی آیت کن الفاظ میں ابو بکر کے ساتھ کو بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں ابو بکر کے مقام کو بتایا، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے کہا اے لوگو تم میرے نبی کی مدد نہیں کر سکتے ہو، مت کرو، ابو بکر کو میں نے تیار کیا ہے نبی کی مدد کے لیے، تم نبی کی مدد نہیں کر سکتے ہو، الا تنصروہ تم اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اللہ نے نبی کی مدد کی ہے ابو بکر کا ساتھ نصیب کر کے، ابو بکر کی صحبت نصیب کر کے۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو احسانات اس امت پہ ہیں، احسانات کے سلسلے میں پیارے نبی نے ان الفاظ میں کہا کہ ابو بکر صدیق کے اس قدر احسانات ہیں، اس امت پر ابو بکر کے مال کے اس قدر احسانات ہیں، اس کا بدلہ کوئی چکا ہی نہیں سکتا ہے، اس کا بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں، ابتدائی ایام میں وہ کمزور اور نادار صحابہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ابو بکر نے اپنی ذاتی پیسوں سے ان صحابہ کو آزاد کرایا، ان صحابہ کو خرید کر آزاد کر دیا بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی معاوضے کے۔ اور ابو بکر وقت کے اتنے بڑے دائی ہیں، وقت کے اتنے بڑے مبلغ ہیں، جیسے اسلام لائے اتنے بڑے دائی بن گئے۔ ابو بکر کی دعوت پر بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہوئے، عثمان بن عفان ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، زبیر بن عوام ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، ابو عبیدہ بن جرہ ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، سعد بن ابی وقاص ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، عبد الرحمن بن عوف ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں میرے جیتے جی جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا، یہاں جیتے جی جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں نے ساروں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ایک ابو بکر کے میں جیتے جی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں۔ نبی کی زبانی یہ اقرار ہے ابو بکر کے اتنے احسانات مجھ پر ہیں، ابو بکر نے اس قدر احسانات مجھ پہ کیے، جیتے جی میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا، مجھے انتظار ہے قیامت قائم ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکانے والا ہے۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ گوایا تھا، سب کچھ کھویا تھا، تبوک کے موقع سے جن کی زبان سے نکلا تھا جب ساری دولت لا کے پیارے نبی کے آگے رکھ دیے تھے، جب ایک لمحے کے لیے عمر نے یہ سوچا تھا آج شاید میں ابو بکر سے ایک قدم آگے رہوں گا، ابو بکر سے ایک قدم میں پہلے رہوں گا، لیکن ابو بکر نے جب سارا مال لا کے پیارے نبی کے قدموں میں ڈالا تو پیارے نبی کے سوال پہ ما ابقیت، ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو گھر میں؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، جو کچھ تھا سب آپ کے لیے لا دیا، صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے۔ جہاں عمر اتنی بڑی دولت میں سے آدھی دولت لا کے سمجھ رہے تھے آج میں ابو بکر سے قدم آگے رہوں گا، یہاں ابو بکر ہیں کہ سب لا کے پیش کر دیے، سوال پہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی، گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری لمحات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری لمحات تھے، آپ نے اس بات کی گواہی بہت سارے مواقعوں سے دیا، پیارے نبی نے اس بات کا ثبوت کئی ایک مواقعوں سے دیا کہ پیارے نبی کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ ابو بکر ہی لائق ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ٹھہر سکے، مسلمانوں کا خلیفہ رہ سکے اور مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے، کہ مرض الموت کے ایام چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے نہیں نکل پا رہے، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں گے، لوگوں کی امامت کرائیں گے۔ نبی کی موجودگی میں یہ واحد صحابی ہیں جنہیں امامت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ یہ دلیل تھا اس بات پر، یہ ثبوت تھا اس بات پر، یہ گواہی تھی اس بات پر کہ نبی کے بعد اگر کوئی یہ امامت کا منصب سنبھال سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے واقعات اگر ہم پڑھیں، خلافت کے واقعات اگر ہم سنیں، خلافت کی قلیل مدت، کم سے کم مدت، صرف 2.5 سال کی مدت ابو بکر صدیق نے خلافت کی۔ 2.5 سال میں اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام پائے، اتنے بڑے بڑے خدمات آپ نے کیے، شاید کہ اتنی کم مدت میں کوئی اور اتنے کام کر سکتا ہو۔ 3 بڑے فتنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رونما ہوئے، جن میں سب سے پہلا فتنہ تھا متنبئین کا۔ نبی کی وفات کیا ہوئی، الگ الگ جگہوں سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے۔ اس علاقے میں آج کوئی نبی کا دعویٰ کر دیتا، فلاں علاقے میں کوئی اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا، علاقے میں نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرا فتنہ تھا جسے مانعین کہا گیا۔ مانعین کا مطلب یہ، ایک فرقہ اور ایک جماعت یہ کہنے لگی نبی کی موجودگی میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ انکار کرنے والے تیار ہو گئے، اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ایک تیسرا فتنہ تھا مرتدین کا۔ نبی کی وفات کے بعد بہت سے لوگ دین سے مرتد ہو رہے تھے، دین سے پھر رہے تھے، کمزور ایمان والوں کا ایمان جواب دے رہا تھا۔ ایک ابو بکر کی شخصیت تھی جو ایک ساتھ تینوں فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہی، جہاں حضرت عمر کا حوصلہ بھی جواب دے گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اے خلیفۃ المؤمنین، آپ یوں کریں، جتنے مرتدین ہیں، دین سے پھرنے والے ہیں، پہلے ان سے لڑ لیں گے، ان سے مقابلہ کر لیں گے، اس کے بعد جب وہ معاملہ نمٹتا ہے، بعد یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے پاس آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو سرے سے دین سے پھر گئے ہیں، یہ لوگ کم از کم دین پر باقی تو ہیں، مسلمان تو ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا لو منعونی قالا لقاتلتهم جميعا، کہا زکوٰۃ کی تم کیا بات کرتے ہو، اگر ایک تسمے یا ایک گھوڑے کی نکیل کی بھی یہ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، میں اس پر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا، ان کے خلاف مقابلہ کروں گا۔ تو ایک ساتھ 3 الگ الگ فوجیں آپ نے روانہ کی، جو 2.5 سال کی قلیل مدت میں، کم سے کم مدت میں تینوں فتنے ختم کر دیے گئے، تینوں فتنے انجام کو پہنچا دیے گئے۔ یہ ابو بکر کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آپ سوچئے اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا جس صحابی کو اور جس شخصیت کو بچپن سے نبی کی صحبت حاصل رہی، بچپن سے نبی کا ساتھ حاصل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے اس کو نبی کا ساتھ نصیب کیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں بھی نبی کی صحبت اور نبی کا ساتھ نصیب کیا۔ جب ابو بکر کی وفات ہوئی تو پیارے ابو بکر صدیق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن کیا گیا، پیارے نبی کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ وہ کتنا بڑا اعزاز رہا ہوگا، دنیا میں بھی ساتھ ہیں، عالم برزخ میں بھی صحبت ہے، بازو بازو ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ ابو بکر کو رکھے گا، نبی کے ساتھ ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا۔ تو یہی گواہی اللہ نے قرآن کی اس آیت میں دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے کل روز قیامت نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، جو صدیقین کے جو سردار ہیں، سر فہرست ہیں، پہلے نمبر پہ آنے والے یہی ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز، دنیا میں بھی اللہ ساتھ رکھے، عالم برزخ میں بھی اللہ ساتھ رکھے، عالم آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ رکھے۔ تو لہٰذا ابو بکر کی صدیق کی شخصیت یہ متفق علیہ شخصیت ہے۔ ابو بکر صدیق کی شخصیت، ان کی شخصیت کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑے کارنامے ہیں، جو اگر بتانے لگیں وقت اس کے لیے نہ کافی ہے۔ مختصر وقت میں جو کچھ میں نے پیش کیے وہ ابو بکر کی اصل زندگی کی تعبیر کو پوری طرح پیش نہیں کر سکتے، ابو بکر کی زندگی کا عکس پوری طرح بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جو رہی صحیح باتیں وقت کی تنگی میں میں نے بیان کی، وہ ابو بکر کے ایمان کی صرف مختصر سی جھلک ہے، ابو بکر کے عبادتوں کے جذبے کی مختصر سی جھلک ہے، ابو بکر کے تقوی کی مختصر سی جھلک ہے۔ اگر اس کو سمجھنے جائیں، کھوجنے جائیں، ایک بڑا سمندر ہے، ایک بحر بیکراں ہے، جو پڑھتے جائیں گے ان کی زندگی کے کارنامے نکلتے جائیں گے، سمجھ
سمجھتے جائیں گے ان کی زندگی کی فضیلتیں کھلتی جائیں گی۔ ایسی شخصیت جس کو ان الفاظ میں سمجھ لیں تو کافی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کی جماعت سب سے افضل ہے۔ نبیوں کی ایک طبقے کو تھوڑا بازو کرے، نبیوں کو ہٹ کر جتنی انسانیت ہے سب میں سب سے سر فہرست سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کوئی ہے تو ایک ابو بکر کی شخصیت ہے، جس کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اللہ نے ابو بکر کو قرآن میں اولو الفضل، فضیلت والی ہستی، فضیلت والی شخصیت، بڑی بزرگ شخصیت، بڑی محترم شخصیت اور بڑی باعزت شخصیت کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر کو یاد کیا ہے۔ دعا رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کی زندگیوں کو نقش قدم بنا کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کا ایمان کا جو معیار تھا، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمیں اپنا نقش قدم بنانے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا احترام، صحابہ کی قدر، صحابہ کی جماعت سے محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا احترام ہمیں ہر صورت ادا کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی جماعت سے اور صحابہ کی ذات سے کسی بھی طرح کی گستاخی سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی زندگیوں میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو بطور عبرت، بطور نمونہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اللہ جنت میں نبی کا ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی رفاقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ابو بکر و عمر جیسی شخصیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی صحبت اور نبیوں کا ساتھ اللہ جنت میں نصیب فرمائے، اور نبیوں کے بعد جو افضل جماعت ہے جتنے صحابہ کرام ہیں سب کی اپنی فضیلت ہے، سب کا اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنا، سب کے ساتھ رہنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔